نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم والحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ فصلت کے بقیہ حصے کا مطالعہ کریں گے جو آیت نمبر 26 سے 54 تک ہے۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا ولنجزینہم اسوأ الذی کانوا یعملون۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار لهم فیہا دار الخلد جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلنا من الجن والانس نجعلہم تحت اقدامنا لیکونوا من الاسفلین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 26 سے 54 تک تفسیر النور۔ اس حصے میں قرآن مجید کی حقانیت کا بڑے اعلیٰ طریقے سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی شان ہے کہ اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو تم مت سنو، اور جب اس کی کوئی تلاوت کرے تو اس دوران تم بےہودہ گل گپارہ کرنے لگ جایا کرو، شاید یوں ہی تم غالب رہو۔ قرآن کی تلاوت سننے کی بجائے یعنی کفار کہتے تھے تمہاری طرف ہی لوگوں کا دھیان ہو جائے اور قرآن کی تلاوت کی آواز ان کے کانوں تک نہ پڑ سکے، اور نہ ہی تمہارے دل اس قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرتاثیر تلاوت اور تبلیغ کی طرف مائل ہوں۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید تیزی سے لوگوں کو متاثر کر رہی تھی، اس لیے قریش کے سرداران مکہ نے یہ حربہ سوچا کہ اپنے آپ کو اور لوگوں کو قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا ہو سکے دور رکھا جائے تاکہ ان کی سرداری برقرار رہے۔ بصورت دیگر ان کو محسوس ہو چکا تھا کہ ان کا اس خطہ عرب میں کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ بے شک ہم کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا ضرور بدلہ دیں گے۔ چونکہ قرآن اللہ کا نازل کرتا ہے اور اس نے ہی غلبہ حاصل کرنا ہے، اس لیے ایسے مشرکین جو لوگوں کو قرآن سے دور رکھنے کی سازشیں کر رہے ہیں انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، اور عذاب کی سختی کا معیار ان کے بدترین اعمال پر ہوگا۔ یعنی مشرکین مکہ کو انتہائی سخت انداز میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اپنی سازشوں سے باز آ جاؤ۔ یہ ہے آگ بدلہ اللہ کے دشمنوں کا جو قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی تبلیغ کے آگے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، جس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ یہی بدلہ ہوگا ان کا جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں دکھا دے جنوں اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ یعنی کفار دوزخ میں اپنے سرداروں کے خلاف شور مچائیں گے کہ ہم انہیں اپنے قدموں میں رکھیں تاکہ وہ سب سے نیچے ہو جائیں۔ یعنی کافر سرداروں کو محکوم کافر جہنم میں اپنے پیروں میں روند کر ذلیل کریں گے، کیونکہ انہوں نے ہی محکوموں کو قرآن سننے سے روکا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کیے تھے۔ اب قرآن کا بنیادی عقیدہ ایمان، اعمال صالح اور حق کی ترغیب کا ذکر ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ ہرگز مت ڈرو اور نہ ہی غم زدہ ہو۔ یعنی قریش کے سرداروں کے رعب و دبدبے سے نہ تو مرعوب ہو جاؤ اور نہ ہی ان کی طرف سے ایذا رسانی پر غم کرو، بلکہ ایمان کے بعد اللہ پر توکل کرو اور اس کی طرف سے نازل شدہ احکامات بلا حیل و حجت قبول کرو اور ان پر سختی سے استقامت کے ساتھ عمل کرو۔
کہ قیامت کے دن کامیابی آپ کا مقدر ہو اور خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ جو ایمان پر استقامت حاصل کر لیتے ہیں ان کے انعامات یہ ہیں کہ ہم تمہاری زندگی میں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے لیے اس جنت میں ہے جو تمہارا جی چاہے اور وہ بھی ہوگا جو تم مزید مانگو گے، یعنی تمہاری تمام خواہشات کی تکمیل کا بندوبست کیا جائے گا۔ یہ تمہاری مہمان نوازی ہوگی اس بخشنے والے نہایت مہربان کی طرف سے، اور اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک اعمال کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی جس انسان کو ایمان میں استقامت نصیب ہو جاتی ہے تو وہ دنیاوی مال و متاع اور غرور و تکبر سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کی تگ و دو میں لگ جائے اور خود بھی نیک اعمال کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی ایسا انسان ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی۔ تم اچھے طریقے سے برائی کی مدافعت کرو تو وہی شخص جس کی تمہارے ساتھ دشمنی تھی وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ یعنی کفار کی دشمنی اور ان کی گالی گلوچ کی پرواہ نہ کرو، بلکہ دعوت حق کی تبلیغ کے وقت اپنے کردار اور گفتار میں شائستگی پیدا کرو تاکہ بڑے سے بڑا پتھر دل بھی پگھل جائے اور تمہاری دعوت پر لبیک کہہ دے، کیونکہ میٹھی زبان وہ ہتھیار ہے جو کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور یہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا مگر صابروں کو، اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا۔ یعنی ترش گوئی کے مقابلے میں زبان میں شائستگی وہی پیدا کر سکتا ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہوئے صبر سے کام لیتا ہے، اور صبر کا حاصل ہو جانا ہی اصل خوش نصیبی ہے۔ اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اس کے مقابلے میں اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ یعنی اگر تمہیں کفار کے ناروا سلوک کی وجہ سے غصہ آ جائے تو اسے شیطان کی طرف سے وسوسہ سمجھ کر اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ رات اور دن اور سورج اور چاند، سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ ہی چاند کو، اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے اگر تم اس اللہ ہی کی بندگی کرتے ہو۔ اگر وہ تکبر کریں تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے پاس فرشتے ہیں وہ دن رات اسی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اس سے تھکتے نہیں ہیں۔ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم زمین کو بیکار پڑی دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ کھل اٹھتی ہے اور پھولتی ہے۔ بے شک جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ یعنی بنجر زمین پر جس طرح پانی آسمان سے نازل کیا گیا اور وہ زرخیز ہو گئی، اسی طرح مردہ انسان کو آسمان سے روح نازل کر کے زندہ کر دیا جائے گا۔ بے شک وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو ہماری آیات میں کج روی کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو کیا جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہوگا یا وہ جو قیامت کے دن امن سے آئے گا؟ اے کافرو، تم جو جی میں آئے کرو، بے شک وہ اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ کفار کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی طرح کے الٹیمیٹم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرنا چاہتے ہیں کر لو کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ بے شک جو ذکر قرآن سے منکر ہوئے جب وہ ان کے پاس آ گیا، وہ بے شک یہ بڑی زبردست کتاب ہے، یعنی یہ کتاب تم میں سے پہلے ہی سے فطرتاً موجود توحید الہی کو اجاگر کرنے کے لیے ہے، جو تمہاری سرکشی اور غفلت کی وجہ سے مفقود ہو چکی ہے، اس لیے ہی تم اپنے آپ کو ہی بھول کر اللہ کو بھی بھول چکے ہو۔ باطل اس قرآن کے پاس نہیں آ سکتا، نہ سامنے سے اور نہ ہی پیچھے سے۔ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے حکمت والے سب خوبیوں والے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا جاتا مگر وہی
जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले रसूलों को कहा गया था। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब मगफरत करने वाला भी है और दर्दनाक अजाब देने वाला भी। और अगर हमने इसे अजमी कुरान बनाया होता तो ये कुफ्फार कहते कि इसकी आयत क्यों खोल कर बयान नहीं की गई, और ये भी कि क्या किताब अजमी और मुखातब अरबी हो सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि ये कुरान ईमान वालों के लिए हदायत और शिफा है, और जो ईमान नहीं लाते इनके कानों में बोझ है, और ये कुरान इन पर अंधापन है जैसे वो कहीं दूर की जगह से दावत के लिए पुकारे जाते हैं। यानी कुफार को इस कुरान से कोई उनस नहीं है। बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भी किताब अता फरमाई थी तो इसमें भी इख्तलाफ किया गया था, और अगर एक बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पहले से तय न की जा चुकी होती तो इन कुफार का भी फैसला कर दिया जाता। बेशक वो कुफार इस कुरान की तरफ से एक धोखे देने वाले शक में पड़े हुए हैं। जो नेक अमल करता है तो वो अपने लिए ही करता है, और जो बुरा अमल करता है तो वो भी इसी पर ही पड़ेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह की तरफ ही पलट कर जाना है। क़यामत के इल्म का हवाला इसी अल्लाह ही की तरफ दिया जाता है, यानी अल्लाह ही को सिर्फ इल्म है कि क़यामत कब कायम होगी, और ना तो फल अपने गिलाफों से निकलते हैं और ना ही किसी मादा को हमल होता है, और ना ही वो इसको जनती है मगर इसके इल्म से। और जिस दिन अल्लाह इनको आवाज़ देगा कि कहाँ है मेरे शरीक, वो कुफार कहेंगे हमने तो आपको बता दिया है कि हम में से कोई भी ऐसा गवाह नहीं है। यानी कुफार इस दिन हर लिहाज से बेबस हो जाएंगे और गुम हो जाएंगे इनके वो जिसे वो इससे पहले पुकारते थे, और वो समझ जाएंगे कि अब इनके लिए कोई भागने की जगह नहीं है। इंसान भलाई मांगने से नहीं थकता, और अगर इसे कोई बुराई पहुंच जाए तो वो मायूस और नाउम्मीद हो जाता है, और अगर हम इसे अपनी रहमत का मज़ा चखा दें इस तकलीफ के बाद जो इसे पहुंची थी तो ज़रूर कहेगा कि ये तो मेरी है, यानी इस पर मेरा ही हक है। और ये भी कि मैंने नहीं समझता कि कोई क़यामत कायम होने वाली है, अगर मैं रब की तरफ लौटा भी दिया गया तो बेशक मेरे लिए अल्लाह के पास भलाई ही होगी। तो कुफार को बता दिया जाएगा जो इनके अमाल होंगे और इन्हें सख्त अजाब चखाएंगे। और जब हम इंसान को नेमतें अता करते हैं तो वो अपना मुंह मोड़ लेता है और अपना पहलू बदल लेता है, और जब इसे तकलीफ पहुंचती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करने लग जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा दें कि अगर ये कुरान अल्लाह ही की तरफ से हो और फिर तुम इसके मुनकर हुए तो इससे बढ़कर कौन गुमराह होगा जो हठ दर्मी में पड़ा है। हम इन्हें जल्द दिखा देंगे अपनी निशानियां आफाक में भी और इनकी अपनी ज़ात में भी, यहाँ तक कि इन पर वाज़े हो जाएगा कि बेशक ये कुरान हक है। यानी जो भी इस कुरान में इल्म है वो साइंस की तरक्की के साथ साथ वाज़े होता जाएगा, और हर इंसान कुरान को अल्लाह ही की तरफ से नाज़िल करदा किताब तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएगा। मौजूदा साइंसी तरक्की में जो हक़ाइक़ कुरान के नज़ूल के वक़्त इंसान से पिना थे इनमें से कई अब हकीकत बन चुके हैं। क्या तुम्हारे रब का हर शय पर गवाह होना काफ़ी नहीं है? बेशक वो कुफार अपने रब की मुलाकात से शक में है, बेशक वो अल्लाह हर शय पर मुहीत है। इसके साथ ही सूरह फुसिलत का मुताला मुकम्मल हुआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।